دوستو السلام علیکم. پہلے آپ غالب کمال کی بونگی سنیں اور اس کے بعد چراغ دین 786 کا مختصر سا تبصرہ سماعت فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ایک لائک بھی دے دیں. شکریہ. سمجھ لو جو سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرتا ہے اس کے لیے ٹائم جاتا ہے رک، اور جو نارمل سپیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں یا اس سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرنے کے علاوہ جو یونیورس ہوتا ہے اس میں ٹائم اپنی نارمل سپیڈ پہ جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ لائٹ کی سپیڈ پہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے ٹائم بہت سلو گزرتا ہے، یعنی فرض کریں گے اس کے لیے 1 سال گزرے گا تو پیچھے 20 سال. یہ ہوتی ہے ٹائم ڈائلیشن، یہ میکنزم ہوتا ہے. آپ کے معراج میں الٹا کام ہوا ہے، اسی لیے معراج سٹوپڈ چیز ہے. کیسے کہ حضرت محمد کے لیے تو بڑا ٹائم گزر گیا تھا، مگر جب آئے تو بستر گرم ہی تھا. یہ ٹائم ڈائلیشن نہیں ہے، یہ سٹوپڈ ڈائلیشن ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آدمی ہنسے یا روئے. یعنی کہ غالب کے بقول خدا مجبور ہے آئنسٹائن کی تھیوری ماننے کے لیے کہ کیونکہ آئنسٹائن نے یہ بات کہہ دی ہے اب میں تو ویسا ہی کروں گا. وہ بابا خدا ہے، وہ تھیوریاں بنانے والا ہے، وہ موجد ہے ان ساری چیزوں تھیوریوں کا. وہ جہاں پہ چاہے گا ٹائم سٹاپ کر دے گا، جہاں پہ چاہے گا ٹائم کو چلتا رکھے گا. یہ فلاں جانور آیا اس پہ بیٹھ، ہمیں کیا پتا اس کی اصل ماہیت کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے. ہمیں متشابہات کا کچھ بھی علم نہیں ہے، یہ صرف خدا کو پتہ ہے. اب اس کی مثال اس طریقے سے دی جا سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ سن 1000 کا آدمی سن 2000 میں آتا ہے، یہاں رہتا ہے، یہاں دیکھتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. اس کے بعد وہ سن 1000 میں دوبارہ چلا جاتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ سن 2000 میں تو گیا تھا، لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے؟ تو وہ اس نے یہاں پہ جہاز دیکھا ہے کہ لوگ تو جہاز میں سفر کرتے ہیں. تو اس نے کہا جی کہ وہاں پہ وہ اڑن مچھلیاں ہوتی ہیں جس کے اوپر لوگ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، وہ مچھلیاں اڑتی ہیں. پھر اس نے یہاں کو ٹیلی فون دیکھا تھا تو وہ کہتا ہے کہ ٹیلی فون وہاں پہ رسیاں ہوتی ہیں جس سے لوگ بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. رسیاں ان سے بات کرتی ہیں، سب کچھ بتاتی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پھر اس نے کہیں ٹیلی ویژن دیکھا تھا تو وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے گھروں کے اندر آئینے لگائے ہوتے ہیں جس کے اندر جو بھی واقعات کوئی ہوتا ہے وہ ان آئینوں کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں. اس قسم کی بوز و باش ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہوائی جہاز کا، ٹیلی ویژن کا، ٹیلی فون کا کوئی تعلق ہے؟ آپ بتائیں کہ مچھلی کے ساتھ، رسی کے ساتھ یا آئینے کے ساتھ. لیکن وہ کیا کرے، ان عوام کو اس نے بتانا تو ہے ہی. اسی طریقے سے یہ واقعہ معراج میں متشابہات میں سے ہے. آئنسٹائن کی جو آپ نے بات کری، دیکھیں آئنسٹائن جو ہے نا وہ تو مانتا ہی نہیں ہے کہ سپیڈ آف لائٹ سے کسی بھی آبجیکٹ کی ویلاسٹی زیادہ ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا جہاز ہے جس کی لمبائی 1 نوری سال کے برابر ہے. اچھا، اب اس کی پچھلی سیٹ کے اوپر غالب کمال حارث سلطان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جہاز سفر کر رہا ہے سپیڈ آف لائٹ سے. اچھا، اب یعنی کہ یہ دونوں آدمی سپیڈ آف لائٹ سے سفر کر رہے ہیں. وہیں اندر ہی ایک ڈرون طیارہ پڑا ہوا ہے، ترکی کا بنا ہوا. وہ مین کیرینگ ڈرون طیارہ ہے، اس قسم کا ہے کہ آدمی بیٹھ سکتا ہے. کیونکہ یہ طیارہ بہت بڑا ہے اور 1 نوری سال کی اس کی لمبائی ہے تو پائلٹ جو ہے وہ تو سب سے آگے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ یہ حارث سلطان اس ڈرون طیارے پہ بیٹھتا ہے جس کی سپیڈ بذات خود لائٹ کی سپیڈ کے برابر ہے. اب وہ لائٹ کی سپیڈ سے وہ سفر کر رہا ہے. یہ اب جو آدمی زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، غالب کمال دور جا رہا ہے سپیڈ آف لائٹ سے، اور حارث کی سپیڈ اس آدمی کے لحاظ سے جو زمین پہ بیٹھا ہے دوگنی سپیڈ ہے سپیڈ آف لائٹ سے. میں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں نے غلط ثابت کر دی، میں نے سپیڈ آف لائٹ کو آئنسٹائن کو غلط ثابت کر دیا. اب آئنسٹائن جو ہے نا میں نے 2 گنا سپیڈ آپ کو کر کے دکھا دی. اب یہ ہے کہ اس کے لیے غالب کمال کے لیے تو کیونکہ یہ سپیڈ آف لائٹ سے سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے تو
ٹائم سٹاپ ہو گیا تو کیا اس کے لیے بھی ٹائم صرف سٹاپ ہے؟ نہیں، وہ کہیں ماضی میں نہ پہنچے، اب اس کی ڈبل سپیڈ ہے نا، وہ کہیں ماضی میں نہ پہنچ رہے، وہ دیکھ ہی نہ رہا ہوگا غالب کمال 5ویں جماعت میں کس طریقے سے استاد سے مرغا بنا ہوا ہے مار کھا رہا ہے۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ یہ معراج جو ہے متشابہات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، خدا نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طریقے سے بلایا، کیا جانو کیا ماہیت تھی، کیا طریقہ کار تھا۔ اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے، اس نے مکہ کے اندر یا ان کے اوپر ٹائم کو سٹاپ کر دیا اور باقی ٹائم چلتا رکھا، یا ادھر بھی سٹاپ تھا اور پھر بھی سفر ہو رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ دنیا کی تھیوریاں ہیں۔ دیکھیں کل تک نیوٹن کی تھیوری 100% صحیح مانی جاتی تھی۔ آپ مجھے بتائیں 100 سال پہلے آئنسٹائن نے اس کو ڈینٹ دیا ہے یا نہیں؟ اب اسی طریقے سے پتہ نہیں کیوں کئی تھیوریاں آئیں گی جو بذات خود اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گی، آئنسٹائن کی تھیوری کے اوپر ڈیبیٹ کریں گی۔ اس لیے آپ یہ بات اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم دنیاوی لحاظ سے ہم ڈسکرائب کریں گے، ہم ڈسکرائب کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ تھیوریاں بنانے والا ہے، وہ ماننے والا نہیں۔ خدا حافظ، وعلیکم السلام۔